بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا، جمعرات کی شام، اور آپ میرے ساتھ ہیں بادبان نیوز پہ۔ میں جب بھی یہ کہتا تھا کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جب بھی بریفنگ دیتے ہیں، بیانیہ بنانے کی بجائے بیانیہ کا بیڑا غرق کرتے، بیانیہ بنانے کی بجائے بیانیہ کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ میں 94 سے لے کے دسمبر 2024 تک تمام بریفنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں، اور لاسٹ 1 ایئر سے میں کسی بریفنگ میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ گو کہ موجودہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر شریف انسان تو ضرور ہوں گے، لیکن یہ جو لینگویج استعمال کی ہے، یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور یہ ویڈیو کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔ ہم نے 48، 65، 71، 88، 90، 99 میں 65 کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی، لیکن ہم نے 2025 میں جنگ جیتی، دنیا سے لوہا منوایا۔ تو بھائی جان جڑے نا احمد شریف صاحب، میں پہلے بھی پچھلی بریفنگ جب انہوں نے دی تھی تو میں کہتا تو کاش یہ پریس کانفرنس نہ کرتے۔ تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور دوسرا، میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن ابھی میں ایک جنازہ تھا، ادھر سے میں واپس آیا کھاریاں، تو ہمارا ایک کرنل ثناء اللہ راجہ صاحب ہیں 27 کیولری کے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہزاروں دنیا تھی ان کے جنازے میں۔ بیسا گاؤں ہے کھاریاں میں۔ ان کی سب سے بڑی یہ خوبی تھی، یہ 2 بیٹے ہیں ان کے، اور یہ خود یہ تینوں افسران 27 کیولری کے ہیں، بریگیڈیئر شوزہ، بریگیڈیئر حماد اور کرنل ثناء اللہ راجہ۔ کرنل ثناء اللہ راجہ ان کے والد ہیں۔ میرا ان سے تعلق 86 میں بنتا ہے، جب یہ 51 لانسر کو گجرانوالہ کینٹ میں کمانڈ کرتے ہیں، تھرو جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل سجاد، جو خود بھی آرمڈ کورین تھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پرویز مشرف وہاں بریگیڈیئر تھے، قاضی جوید اشرف بریگیڈیئر تھے، سعید الظفر بریگیڈیئر تھے، میجر سبات تھے، اور ہم تمام نشان منزل میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ کور کمانڈر ملتان راجہ سروپ بھی آ جاتے تھے، اور آج وہ صبح سی ایم ایچ راول پنڈی میں مختصر علالت کے بعد اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ تو میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ان کے بیٹے حماد عرف منا، جو بھی آرمڈ کورین افسر ہے، بریگیڈیئر ہے، اس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تیسرا نماز جنازہ ہے جو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، والد کا جنازہ پڑھاتے ہوئے یا والدہ کا۔ میجر جنرل دلاور نے، سید عاصم منیر نے، اور یہ آج منع نے، لوگوں نے، بریگیڈیئر شوزب اور بریگیڈیئر بے تحاشا لوگ تھے۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں یہ شوزب 89 پی ایم اے لانگ کورس سے ہے، اس وقت یہ 7th 8th کلاس میں تھا جب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو بتانے کا صرف مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے وہ افسران بھی ادھر دیکھے جو 86 میں تھے، جیسے
اس وقت کا لیفٹیننٹ کرنل مدنی، بعد کا بریگیڈیئر مدنی، اس کا بیٹا بھی شاید بریگیڈیئر ہے، کرنل تاجور، اس وقت کا کرنل تاجور، پھر بعد کا بریگیڈیئر تاجور، اب اس کا بیٹا بھی بریگیڈیئر تاجور ہے، سلیمان تاجور، اور اس وقت کے بریگیڈیئر صلاح الدین ترمذی اور آج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمذی جو پرویز مشرف کے ساتھ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، جنرل علی قلی خان، یہ لوگ شامل تھے جنازے میں۔ بیسا یہاں سے اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اور ان کی اپنی اولاد کو وہ تھی وصیت، اس کے مطابق آج کرنل ثناء اللہ راجہ کو ان کی والدہ کے پہلو میں دفنا دیا گیا اور ایک عہد کا خاتمہ ہوا۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ 3 ممالک پہ قبضہ لاسٹ مراحل میں ہے، اور جیسے خاتون اول سابقہ کو زدکوب کیا گیا ہے، تو یہ ان کی امریکنز کی بڑی دھواں تقریریں صرف ادھر تک ہیں۔ میں نے یہ ایک فوٹو میں چلاؤں گا، اور وہ جو خاتون اول جو 3-4 روز پہلے تک خاتون اول تھی ملک کی، جس کے خامن کو بھی انہوں نے کڈنیپ کیا ہے، تو انہی الفاظ کے ساتھ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو 3 صوبے ممالک پہ قبضہ ہونا ہے ان میں 2 عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ آپ مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے بار بار یوٹیوب کو فالو کرتے رہیں۔